کتنی غلط فہمی میں لوگ مبتلا ہیں، کتنے علماء، کتنے قلمکار، کتنے صحافی، کتنے شاعر، کتنے ادیب، کتنے شاعر، کتنے قوال اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر کربلا کوفے کی جانب یہ اسلام کو بچانے کے لیے تھا۔ کتنے غلط فہمی کا شکار، دین مٹ رہا تھا، وقت کا حکمران زانی شرابی تھا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نانا کا دین تبدیل ہو رہا تھا، اور حضرت حسین نکلے تھے دین بچانے کے لیے۔ یہ کچھ لوگوں کا تجزیہ، یہ کچھ لوگوں کا، یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں حضرت حسین کی پوزیشن بھی کمزور ہوتی ہے اور صحابہ کی پوزیشن بھی کمزور ہوتی ہے، اور ہم اس سے بری ہیں۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو انشاءاللہ شیشے کی طرح صاف دکھائیں، پوزیشن خراب نہیں ہونے دیں۔ دین کو بچانے کے لیے نکلے، اس پر شعر و شاعری کی گئی، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد بس در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ یہ کل اخباروں میں چھپے گا، سرخیوں میں چھپے گا، لوگ لکھیں گے، نیچے لکھیں گے حضرت معین الدین اجمیری، حضرت معین الدین چشتی کی ربائی ہے، اتنا بڑا بزرگ ان کی یہ ربائی ہے۔ کبھی اس کے ترجمے پہ غور کیا کہ یوں ہی پڑھتے رہو گے؟ کبھی ترجمے پہ غور کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمے پہ غور نہیں، سر مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قوال نے قوالی چھیڑی اور اس نے ایک مصرع اٹھایا، دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، یعنی پورا دریا جو ہے وہ کس میں؟ تو قوال ایک لفظ کو نا بار بار کہتے رہتے، دریابہ حباب اندر دریا۔ ایک آدمی جو ہے وہ مست ہو گیا، اسے حال چڑھ گیا، ساتھ والا بندہ تھا، اس نے کہا یار مصرع تیرا اعلیٰ کوئی نہیں، یہ ستے حال چڑھے، اس نے کہا واہ مصرع اعلیٰ کوئی نہیں، یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دریابہ حبا بندر، اور اس نے کیا سمجھا؟ دریا میں بہا بندر۔ تو اس بندے نے کہا یار اگر دریا میں بندر بہہ بھی جائے اس میں حال چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا واہ واہ، جب بندر دریا میں بہہ رہا ہوگا مزہ کتنا آ رہا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ شعر کا معنی کیا ہے، نہ خطیب، علماء، صحافی، عوام پڑھ رہے حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حقا کا معنی ہے پکی بات، بنا کا معنی ہے بنیاد، لا الہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، دین اسلام۔ شاعر کہتا ہے پورے دین کی اور کلمے کی جو بنیاد رکھی تھی وہ حضرت حسین نے رکھی تھی۔ بولو آپ، بولو کن کن کا دامن بچاؤ گے؟ کہاں کہاں زد پڑتی ہے جناب؟ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین نہیں، دین اور اسلام کی بنیاد رکھی تھی آمنہ کے لال نے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی تھی بلال نے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے، سمیہ نے دو ٹکڑے ہو کے، زنیرہ نے اپنی آنکھیں کھو کے، بدر کے 14 شہیدوں نے جان پیش کر کے، احد کے 70 صحابہ نے۔
بنیاد تو انہوں نے رکھی ہے، سمیہ نے رکھی ہے۔ اب اگر بندیالوی کہے گا تو کہیں گے یہ تو دشمن ہے ان کا۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دیوان اٹھاؤ، ان کا دیوان موجود ہے، جو شعر و شاعری انہوں نے کی وہ دیوان موجود، ان کا دیوان اٹھاؤ یا ان کی کوئی کتاب اٹھاؤ، یہ ربائی اس میں سے دکھاؤ، لے آؤ، لے آؤ، تمہیں مہلت ہے بڑی لمبی، لے آؤ ان کی ربائی ہو۔ یہ ربائی ہے معین الدین کاشانی کی۔ کس کی؟ معین الدین کاشانی کی، جو لکھنؤ کا تھا، شین تھا۔ اس نے لکھی، سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے کس کے ذمہ لگا دی؟ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے۔ شعر و شاعری کی گئی، شاعر تو ویسے مبالغہ کرتی، قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ شعر و شاعری کی کیا بات ہوتی؟ یہ نقطہ نظر جو میں نے پیش کیا، کیا اسلام کو بچانے کے لیے نکلے، دین بچانے کے لیے نکلے، دین خطرے میں تھا، نانا کا دین خطرے میں تھا، اس کو بچانے کے لیے یہ نکلے۔ یہ جو نقطہ نظر ہے جو میں نے بیان کیا ہے، خدا کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کوئی میری دھڑ نہیں کرنی، حق دھرمی میں بات نہیں کرنی، خدا لگتی بات کہنی ہے، اللہ سے ڈر کے کہنی۔ تم سارے اہل سنت ہو، خدا کے لیے بندیالوی کو بتاؤ، اگر حضرت حسین کا یہ سفر دین اور اسلام کو بچانے کے لیے تھا تو کیا اکیلے حضرت حسین نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ بولو ذرا بولو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بندے بھی ساتھ نکلتے، ان کا بھائی ان کے ساتھ نہیں نکلا، محمد ابن علی المعروف بھی انفیہ نہیں گئے، وہ کربلا میں نہیں گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا بیٹوں کو بھیج دو، انہوں نے کہا جس کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اس کام کو میں بیٹوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا، وہ نہیں نکلے۔ حضرت علی کے بیٹی ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں محمد ابن علی، نہیں نکلے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اگر معاملہ ایسا ہوتا تو حسین اکیلے نکلتے؟ سارے صحابہ تابعین حضرت حسین کے ساتھ نہ نکلتے؟ جتنے لوگ آپ میں پڑھے لکھے، تاریخ آپ نے پڑھی، کوئی سی کتاب تاریخ کی آپ نے پڑھی، کالج یونیورسٹی کی کوئی تاریخ کی کتاب آپ نے پڑھی، بولیے صرف یہ نہیں کہ وہ نکلے نہیں بلکہ انہوں نے حضرت حسین کو بھی روکا یا نہیں روکا؟ روکنے والے کون ہیں؟ نہیں جی، معمولی صحابہ نہیں ہیں، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر، روکنے والوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نہیں، عبداللہ ابن جابر، روکنے والوں میں ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا نہ جاؤ،
کوفیوں نے آپ کے والد سے بھی وفا نہیں کی، وہ دھوکہ کریں گے، مت جاؤ۔ فرمایا میرے پاس خطوط آئے، انہوں نے کہا اگر مجھے امید ہوتی کہ میں تیرے سر کے بال پکڑ کے اور تیری داڑھی پکڑ کے تجھے روک لیتا تو میں تیری داڑھی پہ بھی ہاتھ لگاتا، تیرے سر کے بالوں سے پکڑ لیتا، لیکن مجھے لگتا ہے تم رکو گے نہیں۔ جب حضرت حسین نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح حضرت عثمان کی داڑھی خون سے تر ہو گئی تھی، تیری داڑھی بھی خون سے تر ہو گئی۔ نہ جائیے، یہ کوفی غدار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، محمد ابن حنفیہ نے روکا، حضرت حسین کے چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر، چچا کے بیٹے بھی ہیں، بہنوئی بھی، حضرت زینب کے خامند ہیں، انہوں نے روکا۔ یہ تو گھر کا آدمی ہے، چچا کا بیٹا ہے، بہنوئی ہے، انہوں نے روکا۔ اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا تو صحابہ روکتے؟ بولو تو صحیح، ساتھ دیتے کہ نہیں دیتے؟ صحابہ ایسے تھے، اوے اہل سنت کہلانے والوں، میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا جن کے دلوں میں صحابہ کے لیے محبت نہیں، میں تو تمہاری بات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ ایسے تھے کہ حضرت عمر جمعے کے دن منبر پہ ہیں اور کہتے ہیں اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو تم نے اپنے آقا سے نہ سنی ہو، اس کے خلاف میں بات کروں، میری بات مانو گے؟ سناٹا چھا گیا۔ کہنے والا کون ہے؟ فاروق اعظم ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ پچھلی صفوں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، اس کی تلوار نیام میں نہیں تھی، کھجور کے چھلکوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے تلوار باہر نکالی، اس نے کہا سنا، یہ تلوار بدر و احد میں، خندق اور خیبر میں مشرکین کے سروں پر چلی تھی، اگر تم نے میرے آقا کے خلاف کوئی بات کی، اس تلوار سے تیری گردن قلم کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ایسے تھے۔ حضرت عمر تو امتحان لے رہے تھے، صحابہ مفاہمت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، سنو مانو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گیا، اس نے کہا سنتے بھی نہیں ہیں مانتے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ تو ایسے تھے، نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، کہ کیوں؟ کہ جس کپڑے کا کرتا آپ کا بنا ہے، یہ کپڑا ہمیں بھی ملا تھا، ہمارا کرتا تو نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ یہ ہے احتساب۔ ہمارے ہاں احتساب کے نام پہ ہوتے ہیں ڈرامے، احتساب عوام لیتی ہے، یہ کرتا کیسے بنا؟ حضرت عمر نے نہیں کہا پکڑ لو جیل میں ڈالو، یہ کون ہوتا ہے ہم پہ تنقید کرنے والا؟ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا عبداللہ ہے، کہ بابا ہوں۔ فرمایا اٹھو جواب دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کرتا تو میرے بابا کا بھی نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دیا، بابا کا کرتا بن گیا۔ وہ بندہ اٹھ کے کہتا ہے بولو، سنیں گے بھی صحیح مانیں گے بھی صحیح۔ صحابہ ایسے تھے، صحابہ تو باطل کے ساتھ مفاہمت کرنے والے نہیں تھے، وہ تو باطل کا سر کچلنے والے تھے۔ جو تم تجزیہ کرتے ہو اس سے صحابہ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ خراب۔ کہ کیوں نہیں نکلے؟ دین بدل رہا تھا تو کیوں نہیں نکلے؟ دین کا حلیہ بگڑ گیا تھا تو صحابہ کیوں نہیں نکلے؟ صحابہ کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے۔ اور جو تجزیہ تم پیش کرتے ہو، سنو، یہ میری بات آپ نے غور سے سنی، جو نئے لوگ آئے ہیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، خدا کے لیے ہر قسم کی ضد کو ہٹا کے میری بات کو غور سے سنیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مشہور قول کے مطابق 8 ذوالحج کو مکے سے نکلے. 8 محرم سے پہلے یہ کربلا نہیں پہنچ سکتے. اس زمانے میں منزلیں مقرر ہوتی تھی، سفر منزل تک ہوتا تھا. مثلا 25 میل منزل. وہ جو منزل ہوتی تھی وہاں گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ، اونٹ کے باندھنے کی جگہ، چارہ، رات کے رہنے کی جگہ، آرام کر لیا، صبح کے ٹائم پھر سفر شروع کر، پھر سفر شروع کر. منزلیں تھیں، منزل سے ہٹ کے بندہ پڑاؤ نہیں کرتا تھا. 8 محرم سے پہلے نہیں پہنچ سکتے. 30 منزلیں. میں تفصیل میں جاؤں گا، جانا بھی مجھے پڑے گا. کچھ لوگ ایسے آئے ہوں گے جن کو تاریخ کا بالکل پتہ نہیں. جب کوفیوں کے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے کہ آؤ ہمارا امام کوئی نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم وقت حکمران کو نہیں مانتے، تو حضرت حسین نے تحقیق حال کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجا تھا. آیا ذہن میں کہ کون نہیں آیا؟ کس کو بھیجا تھا؟ مسلم. جاؤ تحقیق کرو یہ کیسے لوگ ہیں. مسلم کے ہاتھ پہ 80,000 بندوں نے بیعت کر. ابن زیاد آیا گورنر کوفے کا، سارے چھپ گئے، مسلم اکیلے رہے. مسلم شہید کر دیے کوفے میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رستے میں اطلاع ملی، مسلم نے خط لکھا تھا، بھائی جان مت آئیے. پہلے خط لکھا تھا آ جاؤ، فضا ہموار ہے آ جاؤ. پھر جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا پھر خط لکھا بھائی جان نہیں آنا. یہ خط جب ملا اور ساتھ اطلاع ملی کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ میں سے جو عربی جاننے والے لوگ ہیں وہ لطف لیں. بعد میں ترجمہ بھی کروں گا. یہ خبر سن کر فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، یہ مطلب عربی کوئی بھی نہیں سمجھتا. فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے واپس پلٹ جانے کا کیا کر لیا. مسلم نے جو کہا تھا کہ پلٹ جاؤ مت آنا، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، مسلم کے بھائی اور بیٹے آڑے آ گئے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائی کو مارا گیا، ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین با وفا ہے. کہنے لگی اگر تمہاری یہی خیال ہے میں بھی تمہارے ساتھ. چلو آگے. ایک مقام آتا ہے سالبیہ. سالبیہ جب اس مقام پہ پہنچے نا تو ابن سعد کے دستے نے راستہ روکا. یہ ابن سعد کو لوگ بڑی گالیاں نکالتے. عمر اس کا نام، عمر بن سعد. یہ کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یکی از عشرہ مبشرہ، ان 10 صحابہ میں شامل ہے جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دے رکھی. سعد اور اللہ اکبر تیر چلانے میں مہارت رکھتے ہیں. ایک جنگ میں تیر چلا رہے ہیں، آقا خود تیر پکڑ پکڑ کے دے رہے ہیں. وہ چلا رہے ہیں یہ پکڑ کے دے رہے ہیں. اور میرے آقا جب تیر حضرت سعد کے حوالے کرتے ہیں نا ایک جملہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی ارم یا سعد، ارم یا سعد، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان. ساری کائنات کی مائیں اور باپ آمنہ کے لال کے قدموں پہ قربان. اور میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ تجھ پر میری ماں بھی قربان، تجھ پر میرا باپ بھی قربان. میرے نبی کہتے تھے سعد میرا ماموں ہے.
کسی کا ایسا ماموں ہو تو سامنے لائے. فخر کرتے ہیں میرے نبی. ان کا بیٹا ہے عمر، میرے نبی کے ماموں کا بیٹا ہوگی. حضرت حسین کا کیا لگا؟ نانا. نانے کے جو ماموں کا بیٹا ہے تو کیا لگا؟ نانا. میرے نبی نانا لگے تو وہ بھی کیا لگا رشتے میں؟ سالبیہ کے مقام پہ انہوں نے روکا. کہاں؟ کدھر؟ کہ کوفے. کہ کیوں؟ کہ کوفیوں نے بلایا ہے. یہ ان کے خط ہیں، بوریوں میں، تھیلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں. انہوں نے مجھے بلایا ہے، یہاں کے چودھریوں نے، سرداروں نے اور سیاسیوں نے. ابن سعد نے کہا جن چودھریوں نے اور سرداروں نے خط لکھ لکھ کے آپ کو بلایا ہے وہ سامنے دیکھیے، وہ سارے میرے دستے میں کھڑے. دو طریقے ہوتے تھے. ایک جعلی خط بنائے جاتے تھے مشہور لوگوں کی طرف سے، حضرت عثمان کے خلاف اس طرح بغاوت کی. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خط لکھ کے بلایا اور عین موقع پہ کیا دے گئے؟ دغا دے. بلایا، خط انہی کے تھے. حضرت حسین ان کو نام لے لے کے بلائے. بس حضرت حسین سے یہ بات جو سرزد ہوئی نا، پھر ان کے شہادت پہ منتج. اگر وہ ان کے نام نہ لیتے نا اور نام کہیں اور جا کے ظاہر کرتے نا تو پھر وقت کے حکمران ان کی کھال کھینچ کے رکھ دیتے. لیکن جب ان کے نام لیے نا، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، نام لے لے کے بلایا نا تو وہ ننگے ہو گئے. سب کو پتا چل گیا کہ انہوں نے بلایا. وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا. وہاں یاد آئے ابن عباس، وہاں یاد آئے ابن عمر، وہاں یاد آئے روکنے والے صحابہ کہ انہی لوگوں نے مجھے بلایا، یہی مخالف کے دستے میں شامل ہیں. حضرت حسین پر جب راز کھلا نا تو حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں پیش کی. بولو ذرا یار. میں نے اپنی ایک کتاب میں 20 کتابوں کے حوالے دی. 10 اہل سنت کی، 10 اہل تشیع کی. 20 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں کہ یہ 3 شرطیں ابن سعد کے سامنے کس نے پیش کی تھی؟ بولو زور سے بولو ذرا. آئے اور کوئی بندہ انکار کرے، کس کس کتاب کا انکار کرو گے؟ 3 شرطیں پیش کی گئیں. اب کوئی اخبار والا لکھے یا نہ لکھے، ورنہ اگر آپ میں سے کوئی اخبار کو باریک بینی سے پڑھنے والا ہے تو نوائے وقت میں ایک کالم چھپتا تھا سرے راہ. عبد الرشید صاحب لکھنے والے تھے. وہ موقع محل کے مطابق لکھتے تھے. محرم کا مہینہ آتا تو وہ اس پر لکھتے. وہ ان 3 شرطوں کو ذکر کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی؟ 3. پہلی شرط، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں ادھر پلٹ جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، باطل کا سر کچلنے کے لیے نکلے تھے اور وقت کے حکمران انہوں نے دین بدل دیا تھا، حلیہ بگاڑ دیا تھا. خدا کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، میری آواز کے ساتھ آواز نہیں ملانی.
اس ضمیر سے پوچھو، یہ سب سے بڑا مفتی ہے اور ہے بھی بڑا قریب، اس مفتی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، کوئی سفر نہیں کرنا پڑا۔ اس ضمیر کو مفتی بناؤ اور بولو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بولو، اگر وقت کا حکمران کافر تھا، اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نانے کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، ظلم عام ہو گیا تھا، تو حیدر کرار کا بیٹا واپس جاتا یا آگے بڑھتا؟ بولو تو صحیح یار۔ تم حضرت حسین کی پوزیشن خراب کرتے، آگے کفر ہو اور حیدر کرار کا بیٹا پیچھے جائے۔ کس زبان سے کہہ رہے ہیں؟ کس زبان سے کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے دو؟ اس زبان سے کہہ رہے ہیں جس کو میرے آقا اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے تھے۔ یہ زبان تو میرے نبی کے منہ مبارک میں جایا کرتی، آپ چوستے تھے اس زبان کو، ان کے منہ میں آپ نے اپنی لعاب ڈالی، انہیں گھٹی لگائی۔ جس حسین کے اندر میرے نبی کا لعاب ہو اور جس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا ہو، وہ اس زبان سے یہ کہہ سکتا ہے بھئی آگے کفر ہے اور مجھے واپس جانے؟ انہیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن صحابی ہیں نا، دیکھیں صحابہ سے غلطی ہو سکتی لیکن بددیانتی سے نہیں۔ آپ یہ کہیں نا بددیانتی سے غلطی کر گئے، نا، یہ سوچنا بھی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تربیت کے خلاف۔ صحابی ہے نا، مخلص ہے نا، جب تک سمجھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے بڑھتے رہے، اور جب سمجھ آئی کہ نہیں کوفیوں نے غداری کی ہے تو فوراً حضرت حسین کی زبان پر یہ جملہ آیا مجھے واپس جانے۔ موقع بدلا، کیوں بدلا؟ اگر تمہارا تجزیہ مانوں حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی، اور میں حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہونے نہیں دوں۔ ان کے دامن کو شیشے کی طرح رکھ، کوئی دھبا نہیں ہوگا۔ لوگ مصائب برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں، دقتیں، تکلیفیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ کروں اشارہ، سمجھ آؤ گے؟ یہ تو سیدنا حسین ہیں، جس عالم کا نام ان کے نام پر حسین احمد رکھا گیا، بعد میں وہ بنا حسین احمد مدنی، شیخ العرب والعجم۔ روضہ رسول کے سائے میں بیٹھ کے غالباً 18 سال میرے نبی کی حدیث پڑھائی، اور کالن نبیوں کی جگہ کہا یہ روضے والا کہتا ہے۔ روضے کے قریب بیٹھ کر حدیث پڑھائی۔ انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ انگریز کی حکومت تھی، بڑے ٹوڈی تھے اس کے ٹوڈی، یہ جو بڑے بڑے وڈیرے آپ دیکھ رہے ہو نا، آپ کے شہروں میں پنڈوں میں وڈیرے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار، اور 20 مربے اور 25 مربے اور 100 مربے اور 200 مربے، یہ سب انگریز کے چمچے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ نوکر تھے، ان کے گھوڑوں کی مالش کرنے والے لوگ تھے، یہ پٹھو تھے ان کے۔
ٹکر لی تھی علماء دیوبند نے، لی ٹکر، انگریز کے خلاف ٹکر لی. انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مقدمہ چلا کراچی خالق دینا ہال میں. حضرت مدنی کھڑے، مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے، مولانا مفتی کفایت اللہ کھڑے، مولانا سعید احمد کھڑے دہلوی. کیسے لوگ تھے یہ؟ مائیں ایسے بچے جنتی ہیں خال خال. ہر روز ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے. مولانا ابوالکلام آزاد اس عدالت میں انگریز جج نام پکارتا ہے، ابوالکلام، چپ ہے، نہیں بولتے. ابوالکلام، لیڈر کہتا ہے آپ کو خطاب کر رہا ہے، آپ کہیں نا میں آ گیا ہوں. تو مولانا ابوالکلام بے پرواہی سے کہتے ہیں اس کو کہو میرا وہ نام لے کر مجھے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے. ابوالکلام تو لوگ مجھے میرے تکلم کی وجہ سے، خطابت کی وجہ سے کہہ دیتے. اس نے کہا نام کیا ہے؟ فرمائے احمد محی الدین، ولد فلاں، قوم سید، پیشہ. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں پیشہ بتاتا تو ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا لکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. باپ کا نام، تیرا نام، قوم، پیشہ. فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا. ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہوش میں ہو. اس نے کہا 6 مہینے قید با مشقت. یہی سمجھا وہ مولوی ہے یرک جائے گا. پھر ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے سبقت لسانی ہو گئی. سبقت لسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے آکھنا کچھ اور چاہتا سن تے نکل. آپ کی اصطلاح یو ٹرن. آپ کی اصطلاح کیا ہے؟ یو ٹرن. کہہ کے پھر اس سے مکر جائے. اس نے کہا 6 مہینے قید با مشقت. کیسے لوگ تھے یہ یار؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے وہاں ایک جملہ کہا، خدا کی قسم دنگ کر کے رکھ دے. انہی کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج، 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے تیرے قلم میں جتنی حرکت پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے میرے دل میں اتنی حرکت بھی پیدا نہیں ہوئی. موقف کون بدلتا ہے؟ موقف کون بدلتا ہے؟ ابوالکلام آزاد موقف نہیں بدلتا. آج حضرت حسین جیسا عظیم آدمی، صحابی رسول، وہ کہے مجھے واپس جانے دو. انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جج نے کہا اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے. تاریخ کہتی ہے حضرت مدنی نے بغل سے لٹھا نکالا، میز پہ پھیلایا، فرمایا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آئے. موقف نہیں بدلا. امام احمد ابن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے لگائے گئے. ان کا بیٹا کہتا ہے اگر یہ کوڑے ہاتھی پر لگتے تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکتا جو میرے باپ کی پیٹھ پہ لگے. وقت کا بادشاہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں. امام احمد کہتے تھے نہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ کلام اللہ ہے. وہ کوڑے لگا کے
سارے علماء مان گئے یہ کوڑے کھاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو یا نہیں؟ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کوڑوں سے مت منواؤ، اللہ کے قرآن سے کوئی دلیل لاؤ یا محمد کا کوئی فرمان لاؤ، منوانا چاہتے ہو تو ایسے بنواؤ۔ موقف نہیں بنے، امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا، موقف نہیں بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شرط رکھتے ہیں مجھے، دوسری شرط مجھے اسلام کی سرحدوں پہ پہنچا دو، میں کفار کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں۔ کون سی سرحدیں؟ شاباش، حکمران کون ہے؟ اس کی سرحدوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کی سرحدیں۔ اور تیسری شرط تم درمیان سے ہٹ جاؤ، مجھے یزید کے پاس جانے دو، فاہو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، ہم خود معاملہ طے کر لیں۔ تین شرطیں، تیسری شرط مانی گئی، ٹھیک ہے، یزید کے دربار میں چلے۔ یہاں جغرافیہ جاننے والے جتنے ماہر لوگ بیٹھے، کل دنیا کا نقشہ نکالی، سالبیہ سے دو راستے پھوٹتے، ایک کوفے جا رہا، ایک دمشق جا رہا۔ دمشق وقت کے حکمران کا دارالحکومت ہے، دمشق۔ کربلا کوفے والے رستے پہ آتا ہے یا دمشق والے رستے پہ؟ جاؤ کل دنیا کا نقشہ نکالو، کہانیاں گھڑتے ہو۔ کربلا کا میدان اس رستے پہ ہے جو سالبیہ سے دمشق جا رہا، کوفے والے رستے پہ نہیں ہے۔ حضرت حسین نے کوفے والا رستہ چھوڑ دیا، کون سا رستہ اختیار کر لی؟ وہ جن کے خطوط تھے، جن چودھریوں کے نام تھے، 60 کوفی حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے، 60 کوفی، یہ شرارتی عنصر مکے پہنچے تھے۔ مقصد ان کا کیا تھا؟ حضرت حسین کو استعمال کر کے مسلمانوں کی قوت کو پاش کیا جائے، ان کو آپس میں لڑوا دیا، جس طرح پہلے لڑوایا حضرت علی اور معاویہ کو لڑوایا۔ چلو یار ایک بات بتاؤ، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہو ایک بات بتاؤ، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی فوجوں کے درمیان جو جنگ ہوئی، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، ان کی فوجوں کے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے جو جنگ ہوئی، یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی۔ کون کہے گا اسے کفر و اسلام کی جنگ؟ کوئی سنی کہہ سکتا ہے یہ جملہ؟ اہل سنت کہلانے والا کہ یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا؟ انہوں نے شرارتیں کی، یہ وہی منافق تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف محاذ بنایا، حضرت عثمان کو شہید کیا، پھر حضرت علی کو شہید کیا، پھر حضرت حسن کے نیچے مسلح کھینچا، ان کے خیموں کو آگ لگائی، ان کی ران میں خنجر مارا۔ یہ وہی تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ حضرت علی کا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، کون ہے وہ؟ جنگ جمل اور صفین میں وہ حضرت علی کا ساتھی نہیں ہے، حضرت علی کے لشکر میں نہیں ہے، وہ ساتھی ہے۔ کیوں مارا حضرت علی کو؟ کیوں مارا؟ حضرت علی نے جب حضرت معاویہ سے صلح کی کہ جہاں آپ کا اقتدار ہے آپ کا اقتدار، جہاں میرا اقتدار ہے میرا اقتدار، اس نقطے پہ صلح ہو گئی۔
تو کچھ لوگ حضرت علی کے ایسے تھے ساتھ جو کہتے تھے حضرت علی کے جو مخالف ہیں یہ کافر ہیں. سن رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ حضرت علی کی خلافت کو ماننا ضروری ہے، جو نہیں مانتے یہ کافر ہیں. وہ متشدد لوگ تھے، انتہا پسند. جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے صلح کی، انہوں نے کہا او ہو معاویہ تو کافر تھا، تو کافر سے صلح کرنے والا بھی. حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے خارج کر دیا. یہ تیسرا گروہ بن گیا خارجی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خارجی. حضرت علی نے انہیں اپنی جماعت سے نکالا، سزا دی. یہ حضرت حسین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، پھر انتشار ڈالے. حضرت حسین سالبیہ سے دمشق نہیں جا رہے. کہاں جا رہے؟ کوفے نہیں جا رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ دمشق جا رہے. سالبیہ سے دمشق 100 میل کے فاصلے پہ، تقریباً 4 منزلیں آگے آ گئے. سالبیہ سے 4 منزل آگے آئے. وہ جو 60 کوفی مکے سے آ رہے تھے شرارتی، اور وہ کوفے کے چودھری جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا تھا، انہوں نے سوچا اگر سیدنا حسین پہنچ گئے وقت کے حکمران کے پاس اور ہمارے خط اس کے سامنے رکھ دیے، ساڈی خیر، وقت کا حکمران ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا. کوئی ایسا کام کرو، رستے میں ہی کام کرو، خط ضائع کرو، حضرت حسین کو وہاں تک نہ پہنچنے دو. کربلا کے میدان میں ان کو موقع ملا، انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، جو راستے میں آیا کاٹتے چلے. یہی کوفی تھے. کون تھے؟ بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو ذرا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر یہ کام ابن سعد نے کرنا ہوتا تو وہ سالبیہ میں کرتا نا. تجزیہ تو ذرا میرا دیکھیے. اگر یہ کام انہوں نے کرنا تھا تو 100 میل دمشق کی طرف لے آنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ کام وہ سالبیہ میں کرتے نا، وہی کر دیتے. وہاں یہ کام نہیں ہوا، 4 منزلوں میں نہیں ہوا، تو یہ انہوں نے نہیں کیا. یہ انہوں نے کیا جنہوں نے خط لکھ کے حضرت حسین کو اور وقت پہ کیا دے دیا؟ دھوکہ دے دیا.